چلیے ایجوکیشن اور ہیلتھ کا یہ حال ہے کہ سندھ دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، دونوں بڑے صوبے ہیں، ان کے اندر گوشت سکولز بھی ہیں، گوشت ہسپتال بھی ہیں. ایک وہ کارڈیو ہسپتال جو دل کے امراض کا ہسپتال گجرات میں جو پی ایم ایل کیو کی حکومت نے پنجاب میں بنایا، وہ بھی آج گوشت ہسپتال بنا ہوا ہے. کیوں کریں گے؟ سیاسی مسئلے، تختیاں لگنا، وہ چیزیں بھی تو ہم لوگوں کو کرنی ہوتی ہیں، لیکن سیاسی تختی لگانے کے لیے کام نظر آنا چاہیے. اور کام ہمارے یہاں خود نہیں بلکہ باہر کے ممالک میں دے دیا جاتا ہے. سندھ میں صفائی، کراچی کی صفائی کا نظام ترکی کے حوالے کیا گیا، پنجاب میں چائنیز، پنجاب کے اندر ترکی کے حوالے کیا گیا، میٹرو بس جو ہے وہ ترکی کے توسط سے بنائی گئی. اور اب جو ہے انہی سارے کام سے یہ کہا جاتا تھا نیا کے پی کے، وہ بھی یہی کرنے لگے، ترکی کو دینے لگے. چونکہ ہم نے پنجاب کی سٹوری کی تھی، سندھ کی بھی کی تھی، جب یہ آئی تو ہم نے کہا پی ٹی آئی کی بھی کریں گے تاکہ ہم پہ کوئی یہ الزام نہ لگے کہ ہم پی ٹی آئی کو فیور کر رہے ہیں. اب یہ اس ڈیولپمنٹ کے مطابق کوہاٹ کے اندر جناب ٹرکش کمپنی کو ایک ٹھیکہ دیا گیا ہے. ان کو جو ہر مہینے 3 کروڑ روپیہ دیا جائے گا صفائی ستھرائی کے لیے. وہ وہاں پہ ان کا جو واٹر سپلائی اور سینیٹیشن کو دیکھیں گے. دیکھو میرے 2-3 سوال ہیں اس میں. ہم ایک جوہری توانائی سے لیس ملک ہیں، ہمارے اندر ایکسپرٹس ہیں، ہمارے اندر ٹیکنیکل ہوا ہے. چلیں اگر مان لیں کہ اگر آپ کو ٹرکش آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے صفائی ستھرائی میں اسے آپ امپریس ہو گئے، تو پوری دنیا میں ایک مروجہ، ایک قانون ہے، اصول ہے کہ آپ اپنے چند ایک لوگوں کو وہاں پہ بھجواتے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ کرواتے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ کو مشینری آپ نے درآمد کرنی ہے تو مشینری منگوا لیں، تو اس کو لگا کے آپ اپنے لوگوں کو ٹریننگ کروا لیں، اور ٹریننگ کروا کے صفائی ستھرائی کروا لیں. اب اس سے ہوگا کیا؟ آپ یہ جو قیمتی زر مبادلہ آپ ان کو دیں گے. مجھے لگتا ہے مجھے ترکی کی کمپنی بلوانی پڑے گی، جابز آپ کو دینی پڑیں گی ان کو، اپنے لوگوں کی جابز پہ کر لگے گا. ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ پہلے بھی زیادہ ہے. تو یہ اس کو تھوڑا سا اب یہ شاید میرے خیال میں ہمارے جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہے وہ تھوڑے سے امپریس ہو گئے ہیں کہ ادھر ٹرکی والے آگے، کراچی میں چائنیز والے، تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. وہ بھی اس بھیڑ چال میں لگ گئے ہیں. تھوڑا سا یہی ہے کہ تھوڑا سا خیال کریں. اگر آپ کو اوکے مان لیا کہ ایسا کام جو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے تو آپ باہر کی کمپنیز کو بلائیں، کام کروائیں. لیکن صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے ہمارا. میں ایک ایگزامپل دیکھ کر آئی ہنزا میں. ہمارے یہاں ٹورزم بڑا واپس بوم لے رہا ہے، اسپیشلی ڈومیسٹک ٹورزم. ہنزا میں گئی اور ہنزا میں جا کے سہیل صاحب میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کی صفائی ستھرائی ایسے تھا جیسے کوئی فورن کنٹری. پاکستانیوں نے کی، پاکستانی کرتے ہیں، وہاں کے لوگ کرتے ہیں. ایک رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہے، ایک ایسا علاقہ جس کو ہم شاید اتنا پریفر نہ کرتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ترقی یافتہ وہ جگہ نہیں ہے، اتنی ایریا نہیں ہے ہمارے ملک کا، لیکن وہاں صفائی جب خود کر سکتے ہیں یہ بڑے بڑے شہروں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں تو لوگ بھی زیادہ ہیں، ہیومن ریسورس بھی زیادہ. نکا دیکھیے، یہ جو گزشتہ کئی سالوں سے ٹرینڈ چلا ہے کہ ہم نے جو بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہم غیر ملکی کمپنیوں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر ہمارے اداروں کی سیاسی مداخلت، پسند ناپسند کی وجہ سے تباہی کا ایک نوحہ ہے. یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ وہ بنیادی کام جو ہم خود کر سکتے ہیں، ہمارے پاس مین پاور موجود ہے، اور اس وقت وہ مین پاور جو بیرون ملک پہنچ کر انلیگل طریقے سے پہنچ کر اپنی جمع پوری جمع کر جب وہ باہر پہنچتی ہے تو ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے ڈیلیور کرتی ہے. وہ باہر جا کے ڈرائیور بنے، وہ سویپر بنے، وہ کوئی کسی ریسٹورنٹ میں کام کرے، کسی کمپنی میں کام کرے، سب لوگ ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن وہی لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو جو ہم نے کلچر ایک ڈیولپ کر دیا ہے میرٹ کی وائلیشنز اور اس کے اداروں کے اندر سیاسی مداخلت کی وجہ سے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. اب کسی کے پاس جو بھی حکمران ہے، اب پریشر ہے عوام کا، میڈیا کا پریشر ہے کہ آپ گورننس بہتر کریں، سہولیات بہتر کریں. انہیں پتہ کہ اب اس سسٹم سے ان لوگوں کے ذریعے جو ہم نے پسند ناپسند پر اپوائنٹ کیے تھے، ان کے ذریعے اب ہم کام لینے کے قابل نہیں رہے. اب یہی ایک حل ہے کہ بیرون جو غیر ملکی کمپنیوں کی خدمات لیں اور اپنے مسائل حل کریں. پانی کی سپلائی، نکاسی آب، یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہاں کا ایریگیشن سسٹم ورلڈ میں بیسٹ ہے. ایک ایسا ملک آج نکاسی آب کے لیے اور پانی کی سپلائی کے لیے کسی اور ملک کو بلاتا ہے. ہمیں سوچنا نہیں پڑے گا، ہم آگے جا رہے ہیں. اس کو بھی سائیڈ پہ رکھیں. ہم اوور ویلمنگلی ایک مسلم ملک ہے، ہم سارے مسلمان ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ صفائی ستھرائی کے کام ہے. آپ صفائی ستھرائی کے کام بھی اگر آپ کو فارنرز نے آ کے سکھانے، آپ کو سارا بتانا ہے کہ اس طرح اپنی صفائی ستھرائی آپ نے کرنی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی فوراً آپ کے ٹیکنیکل نو ہو سے فائدہ اٹھانا ہے ضرور اٹھائیں، لیکن ان فیلڈز میں اٹھائیں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے. صفائی ستھرائی تو خدا رہا خود کریں. اور یہ میرے خیال میں بڑا غلط ٹرینڈ کیا. آپ کو پتہ ہے سی پیک پہ جو سب سے بڑا اعتراض کیا آ رہا ہے
उसकी 70 से 80% सुहेल इसको शायद एंडोर्स करेंगे कि 70 से 80% उसकी जो सारी मैन पावर है चाइनीज बाहर से आएगी, बाहर से आएगी। तो हमारे हालांकि हम कह रहे थे कि हमारे लोकल वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आएगी, वो हमसे हमें कर्जा भी देंगे, उस पे इंटरेस्ट भी लेंगे, अपने बंदे वहां से होगी और सारा काम शाम करके ठीक है हमें जरूरत है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, सारे काम जरूरत है, लेकिन ये वो सारे इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं सर्टेन लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग है वहां पे होना चाहिए। आपका मुल्क पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमने स्टोरी ये मामला ऐसा मुल्क जिसमें सेनेट की कमेटी के अंदर इस मामले को टेकअप किया गया, सेनेटर इसके ऊपर बिलबिला उठे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो लोकल्स हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, जितने सीपे के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहां पर मकामी लोगों को सिर्फ चपड़ासी के तौर पे रखा जा रहा है, बाकी किसी काम में शरीक नहीं। चलिए, और असल में होना ये चाहिए कि वहाँ के इंडिजिनस लोग, वहाँ के अपने लोग, लोकल लोगों को लिया जाए ताकि एक तरह से हमारी इकोनॉमी बूम करे, क्योंकि अगर चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, अगर आप सरबराह दूसरे ले आते हैं कम से कम काम करने वाले तो हमारे रख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में सवाल उठता है।